اللہ جل شانہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ مفسرین کرام اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و شام جو ہے وہ خاص وقت ہے ملائکہ اور فرشتوں کے جمع ہونے کا۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں بھیجتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ شروع کا دن کی شروعات ہوتی ہے، اور بچے اس کے کچھ دیر بعد تیار ہو کے وہ اپنے اسکولز کو جاتے ہیں، طالب علم اپنے کالجز کو جاتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز کو جاتے ہیں، اپنے درسگاہوں کو جاتے ہیں، نوکری پیشہ اپنے نوکری کی جگہ پہ جاتے ہیں، اپنے آفیسز جاتے ہیں، تاجر اپنی تجارت گاہ جاتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب صبح میں نکل رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں جو آتی ہیں وہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ اور جب اللہ کی نصرت آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کا پورا دن شاندار گزرتا ہے، آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، آپ کا جو الجھاؤ ہے وہ سلجھتا ہے، آپ کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے جو رکاوٹیں ہیں آپ کی تعلیم میں، جو رکاوٹیں ہیں آپ کے سبجیکٹ میں، جو رکاوٹیں ہیں آپ کی نوکری میں، جو رکاوٹیں ہیں آپ کی تجارت میں، وہ ساری حل ہونے لگتے ہیں۔ اور جب شام میں آپ لوٹتے ہیں تو پھر آپ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ فرشتے آپ پہ رحمتیں اور برکتیں بھیجتے ہیں، اور اس رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں آپ کا پھر پوری رات اچھی گزرتی ہے، وہ شاندار گزرتی ہے، آپ کے جو آئلی زندگی ہے، آپ کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بہترین اور شاندار ہو جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی الجھاؤ ہوتا ہے تو وہ سلجھتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ اٹک گیا ہے تو وہ حل ہوتا ہے، جو دشواریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، تو آپ کی زندگی خوشحال اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کیجئے، نماز تو پڑھیے ہی، نماز کے بعد جو اسماء الحسنی ہے، اللہ کیا جو اسماء الحسنی ہے ان کا ورد کیجئے۔ آپ ذکر جہری کر سکتے ہیں تو ذکر جہری کیجئے، ذکر سری کیجئے، اشغال کیجئے، اذکار کیجئے، جو آپ کو اجازتیں ملی ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، جتنا آپ نے سیکھا ہے، اس کو آپ اللہ کی یاد میں لگائیے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔